اور فرمایا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ارے بہترین مجلسیں کہاں ہوتی ہیں؟ خیر المجالس فی المساجد شر المجالس فی الاسواق والطرق۔ بہترین مجلسیں کہاں ہوتی ہیں؟ مسجدوں میں۔ اور بری مجلسیں کہاں ہوتی ہیں؟ بازاروں میں اور راستوں میں۔ اس وقت ہم اور آپ کون سی مجلس میں بیٹھے ہیں؟ مسجد کی مجلس میں بیٹھے ہیں، یہ خیر المجالس کے اندر ہے۔ لیکن یہاں آنا میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، اللہ پاک کا کیا ہے؟ احسان ہے۔ بہت سے ایسے ہیں کہ وہ مسجد کے اندر قدم نہیں رکھ سکتے، ان کے سامنے بڑے بڑے بیریئر لگ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نہیں پسند کرتے اس کو اپنے گھر میں آنا اور اپنے سامنے کھڑا ہونا، اس کا اللہ کو پسند نہیں ہوتا، اس لیے وہ مسجد میں نہیں آ سکتے۔ ایک غلام تھا اللہ والا اور ایک اس کا آقا تھا، غلام غافل تھا اور آقا غافل تھا، غلام اللہ والا تھا۔ چلتے چلتے راستے میں نماز کا وقت آ گیا، غلام نے آقا سے کہا اجازت دیجئے میں نماز پڑھتا ہوں۔ چلو پڑھیے، نماز پڑھیے۔ وہ اندر گیا، اس نے نماز پڑھی، یہ باہر کھڑا ہے اور جو ہی اس نے سلام پھیرا وہ کہتے بھئی جلدی آؤ، وہ اس نے فوراً کھڑا ہوا اور کہنے لگے جی مجھے آنے نہیں دیتا، اور 2 رکعت نماز کی نیت اور باندھ لی۔ اور جو ہی سلام پھیرا اس نے پھر کہا بھئی جلدی آؤ، اس نے کہا جی مجھے آنے نہیں دیتا، اور 2 رکعت نماز کی نیت اور باندھ لی۔ اور یوں نماز پڑھتے پڑھتے وہ باہر غصے میں لال پیلا ہو رہا۔ جب یہ اپنی نماز ختم کر کے باہر آیا تسلی کے ساتھ، اس نے پوچھا ارے غلام تو میرا ہے، تجھے کون ہے جو باہر نہیں آنے دے رہا تھا؟ تو وہ کہنے لگے وہی جو تجھے اندر نہیں جانے دے رہا تھا، وہی جو تجھے اندر نہیں جانے دے رہا تھا۔ تو یہ جو آپ اندر آئے ہیں تو یہ وہ لایا ہے، اس کی توفیق سے ہوا ہے۔ بہت سے اس وقت بھی باہر پھر رہے ہیں، یہ آواز بھی کانوں پر ہے، ان کو اندر آنے نہیں دیتا۔ اپنے اس آنے پر کیا کرو؟ شکر کرو۔ اپنے اس آنے پر شکر کرو گے نا تو اللہ پاک پھر بار بار تمہیں آنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ اس لیے ہم آئے نہیں ہیں، ہم لائے گئے ہیں۔ ہم آئے نہیں ہیں، ہم لائے گئے ہیں، اور اس لانے پر اس کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ المومن فی المسجد کالحوت فی الماء، مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، اور منافق مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے مچھلی کو پانی سے باہر پھینک دو تو تڑپتی ہے، کب جان چھوٹے گی مولوی صاحب کی بک بک سے، نکل جاؤں کہیں باہر۔ ہاں، تو منافق مسجد میں ٹھہر نہیں سکتا، اور مومن کا دل مسجد سے نکلنے کو چاہتا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بھئی اپنا زیادہ وقت مسجدوں میں گزارو، اپنا زیادہ وقت مسجدوں میں گزارو، اور تھوڑا وقت آپ اپنا بازاروں میں گزارو۔ مسجدوں میں نہیں بیٹھ سکتے تو پھر گھروں میں بیٹھو، بہتر ہے۔ گھروں میں بیٹھنے سے بہتر کیا ہے؟ مسجد میں بیٹھو، اور مسجد میں نہیں ہو سکتا پھر گھر میں بیٹھو۔ اب بازاروں میں جاؤ تو پھر انتہائی ضرورت کے لیے، کیونکہ وہ شر المجالس وہاں ہوگی۔ یہی تو فرق ہے میرے اور آپ، ہمارے اور صحابہ کے مزاج کے اندر تو یہی فرق ہے۔ صحابہ اکرام کا زیادہ وقت مسجدوں میں گزرتا تھا تو ان کے بازاروں میں مسجدوں کے اخلاق آ گئے تھے، اور ہمارا زیادہ وقت بازاروں میں گزرتا ہے تو ہماری مسجدوں میں بازاروں کے اخلاق آ گئے ہیں۔ مسجد کے اخلاق اور ہیں، بازاروں کے اخلاق اور ہیں۔ ان کے بازاروں کے اندر مسجد کی کیفیات تھی، اور ہماری مسجدوں میں بازاروں کی کیفیات آ جاتی ہیں۔ مسجدوں میں جو اخلاق شریعت سکھاتی ہے مسجد کے حوالے سے، ہمیں وہ اپنا کر اپنے بازاروں کے اندر جانا ہے۔ کب ہوگا؟ جب زیادہ وقت مسجد میں گزاریں گے اور وہی اخلاق لے کر بازاروں میں جائیں گے تو ہمارے بازاروں میں مسجد کا ماحول بن جائے گا۔ اور صحابہ اکرام چونکہ ایمان والے تھے، ان کے دل مسجدوں میں اٹکے رہتے تھے، وہ ضرورتوں سے مسجد سے نکل جاتے تھے،
پھر وہ مسجد میں آ جاتے تھے۔ مسجد میں دل اٹکنے کا مطلب یہ ہے کام کے لیے گیا ہے لیکن جی چاہتا ہے مسجد کو چلا جاؤں، اس کا دل کہاں ہے؟ مسجد میں اٹکا ہوا۔ بعض آدمی کا دل بازار میں اٹکا ہوتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے تو دل کہاں ہے؟ وہ بازار میں ہوتا ہے۔ تو حکماً یہ بازار میں ہے، کیونکہ سمجھو ہمیں وہیں دل ہو جہاں ہمارا، سمجھو ہمیں وہیں دل ہو جہاں ہمارا۔ بازاروں میں ہے، دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، ہم مسجد کے حکم میں ہیں، مسجد میں ہیں، دل بازار میں اٹکا ہوا ہے، ہم بازار کے حکم میں ہیں۔ اس لیے صحابہ اکرام کے دل مسجدوں میں اٹکے ہوئے ہوتے تھے۔ اللہ کرے کہ ہمارے دل بھی مسجدوں میں اٹک جائیں۔ فرمایا مومن مسجد میں خوش ہوتا ہے، بازاروں میں تنگ ہوتا ہے، منافق مسجدوں میں تنگ ہوتا ہے، بازاروں میں خوش ہوتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے آپ چشم تصور سے کسی صحابی کے گھر میں تشریف لے جائیں اور وہاں دستک دیں، پوچھیں ارے گھر والے کہاں ہیں، تو اندر سے جواب آتا ہے مسجد میں ہیں۔ اچھا جی کب آئیں گے؟ تو گھر والے کہتے پتہ نہیں جی کب آئیں گے، کیونکہ جب مسجدوں کو چلے جاتے ہیں پھر ان کا دل مسجدوں سے نکلنے کو نہیں کرتا ہے، پتہ نہیں وہ کب آئیں گے کیونکہ مسجد گئے ہیں۔ اچھا جی دوسرے بازار صحابی کے دروازے پر دستک دو، فلاں صاحب کہاں ہیں؟ جی بازار گئے ہیں۔ اچھا جی کب آئیں گے؟ ابھی آتے ہیں، ابھی۔ ان کو پتا ہے کہ ان کے دل بازاروں میں اٹکتے نہیں ہے، ضروری کام کے لیے گئے ہیں اور کام ختم ہوتے ہی دوڑ کر وہ مسجد کو آئیں گے۔ آج ہمارے گھروں میں کوئی چلا جائے اور دستک دے، اچھا جی وہ فلاں صاحب کہاں ہیں؟ جی مسجد گئے ہیں۔ کب آئیں گے؟ ابھی آتے ہیں، ابھی آتے۔ ان کو پتا ہے کہ ان کے دل مسجدوں میں نہیں ٹکتے۔ اچھا جی وہ فلاں صاحب کہاں ہیں؟ جی بازار گئے ہیں۔ جی کب آئیں گے؟ پتہ نہیں کب آئیں گے، کیونکہ جب یہ بازاروں کو چلے جاتے ہیں پھر ان کا دل بازاروں سے نکلنے کو نہیں کرتا۔ اس لیے صحابہ اکرام کے دل جب پریشان ہوتے تھے، ان کو تنگی ہوتی تھی، وہ دوڑ کر کدھر آتے تھے؟ مسجد میں آتے، ان کے دل آزاد ہو جاتے، ان کی پریشانیاں دور ہو جاتی، ان کو سرور مل جاتا۔ آج ہمیں کوئی ہوتی ہے پریشانی، کیا کرتے ہیں؟ آؤ بھائی ذرا بازار جا کر ہا ہو کر لیں، ذرا دل تنگ ہے، کدھر جاتے ہیں؟ بازار جاتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر کے بگاڑ کی علامت ہے۔ مسجدیں دلوں کو بناتی ہیں، اور مسجدوں کے اندر ہم جتنا رہیں گے تو ہمارے بازاروں میں مسجدوں کا ماحول آئے گا۔ مسجد ہمیں ہمدردی سکھاتی ہے، مسجد ہمیں دوسرے کے ساتھ کیا سکھاتی ہے؟ ہمدردی سکھاتی ہے۔ اور دین اصل میں ہے ہی الدین النصیحہ۔ یہ کیا ہے؟ الدین النصیحہ، یہ دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا نام ہے، اور مسجد ہمیں ہمدردی سکھاتی ہے۔ اس لیے 5 وقت کا اجتماع جب مسجد کے اندر ہوتا ہے، ہماری ایک دوسرے کے ساتھ کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے کے درد کو ہم اپنا درد سمجھتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ مسجد ہمیں مساوات سکھاتی ہے، یہ اعلیٰ اخلاق ہیں۔ مسجد ہمیں آپس میں جوڑ سکھاتی ہے، مسجد ہمیں اتحاد اور اتفاق سکھاتی ہے۔ ایک صف کے اندر کھڑا ہونا ہے، صفوں کے اندر کجی نہ ہو۔ فرمایا جتنی صفیں ٹیڑھی ہوں گی تمہارے دل بھی ٹیڑھے ہوں گے۔ ایک امام کے پیچھے آپ نے نماز پڑھنی ہے، رکوع سجدہ کرنا ہے، آپ کے اندر اتحاد پیدا کرنا ہے، کیونکہ باہمی نزاع یہ دین کو مونڈ دیتا ہے، جیسا اس طرح سر کے بالوں کو مونڈ دیتا ہے۔ مسجد اتحاد اور اتفاق سکھاتی ہے، یہ اعلیٰ اخلاق ہیں۔ مسجد ہمیں مساوات سکھاتی ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اس لیے جو مسجد میں پہلے آئے گا وہ پہلے بیٹھے گا، اور جو بعد میں آئے گا وہ بعد میں بیٹھے گا۔ ایسا بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ غلام آیا وہ آگے ہے، آقا آیا وہ پیچھے ہے۔ اب نماز میں کیا ہوتا ہے؟ جہاں غلام کے پاؤں ہوتے ہیں وہاں آقا کا سر ہوتا ہے، جہاں چپڑاسی کے پاؤں ہوں گے وہاں وزیر اعظم کا کیا ہوگا؟ سر ہوگا۔ اور جو بعد میں آئے ملک کا صدر اور وزیر اعظم ہے، لیکن وہ کسی اور کو اٹھا کر مسجد میں اس کی جگہ بیٹھ نہیں سکتا، اور اگر کاندھے پھلانگ کر آگے آئے گا اس پر وعید ہے، وعدہ کوئی نہیں۔ پیچھے آیا پیچھے بیٹھے گا، پہلے آیا تو پہلے بیٹھے گا، کیونکہ یہ دربار خداوندی ہے، اور دربار خداوندی میں سارے کیا ہیں؟ برابر ہیں۔
یہ سارے برابر ہیں۔ محمود اور ایاز دونوں نے ایک صف میں کھڑا ہونا ہے۔ باہر آپ باپ بیٹے ہیں، یہاں باپ کے کاندھے کے ساتھ کاندھا، بھائی باپ کے کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کر کھڑے ہونا ہے، اور ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملا کر کھڑے ہونا ہے۔ یہاں سارے اللہ کے بندے کی حیثیت سے آپ نے کھڑا ہونا ہے۔ اور جب زیادہ وقت ہمارا مسجدوں کے اندر گزرے گا تو ہمارے اندر مسجدوں کے اخلاق آئیں گے، اور جب مسجدوں کے اخلاق لے کر ہم بازاروں میں جائیں گے تو وہاں بھی ہماری ایک دوسرے کے ساتھ کیا پیدا ہوگی؟ ہمدردی پیدا ہوگی۔ پھر مسجد کے اخلاق ہمارے دکاندار کے اندر آ جائیں گے، پھر ہمارا دکاندار کم ناپے گا تولے گا نہیں، اس کے اندر کیا ہوگی؟ ہمدردی ہوگی، اور دوسروں کی خیر خواہی کا جذبہ ہوگا، کیونکہ دین نصیحت کا نام ہے، نصیحت خیر خواہی کو کہتے ہیں۔ اس لیے صحابہ اکرام کے بازاروں کو دیکھ کر بہت سے مسلمان ہو جاتے تھے، ہماری مسجدوں کے انتشار کو دیکھ کر بہت مرتد ہو جاتے ہیں۔